السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 26 پڑھنی ہے، جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں حدیث نمبر 26۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت وہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یخصف نعلہ، گانٹھ لیتے تھے اپنا جوتا، ویخیط ثوبہ، اور مرمت کر لیتے تھے اپنے کپڑے۔ یخصف نعلہ، گانٹھ لیتے تھے یعنی مرمت کر لیتے تھے اپنا جوتا، ویخیط ثوبہ، اور سی لیتے تھے اپنے کپڑے، ویعمل فی بیتہ، اور آپ کام کرتے تھے اپنے گھر میں، کما یعمل احدکم، جیسا کہ کام کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، فی بیتہ، اپنے گھر میں۔ وقالت، اور فرمایا انہوں نے یعنی حضرت عائشہ نے، کانا بشرا من البشر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں جیسے انسان تھے، یفلی ثوبہ، کہ جو صاف کر لیتے تھے اپنے کپڑے کو، ویحلب شاتہ، اور دودھ نکال لیتے تھے اپنی بکری کا، ویختم نفسہ، اور اپنے نفس کے کام خود کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، خدمت کرنا یعنی نفس کے کام خود کر لینا، یعنی اپنے کام خود کر لینا۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح سے قیام فرماتے تھے، اور گھر میں موجود جب ہوتے تھے تو کس طرح اپنے چھوٹے موٹے کام خود کر لیا کرتے تھے، اور دوسروں کی خدمت لینا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح سے وقت گزارتے تھے۔ جی، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا ذکر ہے، کہ جو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کام خود کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ فرماتی ہیں یخصف نعلہ، آپ اپنے جوتے بھی خود گانٹ لیتے تھے، ویخیط ثوبہ، اور اپنے کپڑے بھی خود سی لیا کرتے تھے۔ کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے تو وہ پیوند بھی آپ خود لگا لیتے تھے، اور مرمت بھی خود کر لیتے تھے کپڑوں کی۔ اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، آپ اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے جیسا کہ کوئی شخص جو ہے اپنے گھر میں کام کرتا ہے، یعنی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ جب گھر آتے تھے تو اہل خانہ کی بھی گھر کے کام کاج میں مدد فرما دیا کرتے تھے، گویا آپ کی زندگی اپنے گھر میں عام انسانوں کی طرح تھی، آپ اس میں کوئی بڑائی جو ہے وہ اس کا شائبہ تک نہ تھا، اور کوئی بڑائی آپ محسوس نہ کرتے تھے اور نہ آپ محسوس کرواتے تھے۔ آپ اپنے آپ کو عام انسانی سطح سے بلند رکھنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ اسی طرح سے کام کر لیتے تھے جیسا کہ کوئی شخص جو ہے اپنے گھر میں کام کاج کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی مثال پھر یہ دی کہ آپ جو ہے اپنی صفائی ستھرائی کا خود خیال رکھتے تھے، اپنا جسم خود صاف کرتے تھے، اپنے کپڑے خود صاف کرتے تھے، ویحلب شاتہ، اور اپنی بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، ویختم نفسہ، اور اپنے ذاتی کام بھی خود کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کام کرنا امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا کہ کس طرح امت جو ہے وہ محنت کرنے میں آر محسوس نہ کرے، اور ٹھیک ہے،
تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے تمام کام خود کریں اور اپنے گھر کے کام کاج بھی خود کریں اور محنت کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کریں، کیونکہ جو قومیں محنت سے جی چراتی ہیں وہ جلدی دوسروں کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے پہ ڈال لیتی ہے۔ تو اس لیے محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، اور محنت سے جی چرانے والے جو ہیں خود ستائی کے چھوٹے فریب میں مبتلا ہو کر ننگے انسانیت بن جاتے ہیں۔ یعنی جو قومیں، جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ذلت کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں محنت کرنی چاہیے، چاہے وہ عملی زندگی ہو اور چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جی اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 27، جس کا عنوان ہے زیور کی زکوٰۃ۔ ترجمہ دیکھیں۔ زیور کی زکوٰۃ۔ ان عمرو بن شعیب عن ابیہ، روایت ہے عمر بن شعیب سے، عن ابیہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، عن جدہ اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، ان امرأۃً بے شک ایک عورت، اتت آئی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ومعہا اور اس کے ساتھ، ابنۃ لہا اس کی بیٹی تھی، ابنۃ بیٹی، لہا اس کی، فی یدی ابنتہا اس کی بیٹی کے ہاتھ میں، فی میں، یدی ہاتھ، ابنتہا اس کی بیٹی کے ہاتھ میں، مسکتانی، مسکتن ہوتا ہے ایک کنگن اور مسکتانی دو کنگن، غلیظتانی دونوں ہی بڑے موٹے تھے، ٹھیک ہے، غلیظتانی موٹے، دو موٹے کنگن تھے، من ذہب سونے کے، فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعطینا زکاۃ ھذا کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ قالت لا تو وہ کہنے لگی نہیں، قال تو آپ نے فرمایا، ایسرکی کیا تجھے اچھا لگتا ہے، ان یصورک اللہ بہما یہ کہ پہنائے تجھے اللہ تعالیٰ بہما ان دونوں کے بدلے میں، یعنی ان دونوں کنگنوں کے بدلے میں، یوم القیامت قیامت والے دن، سوارینی دو کنگن، من النار آگ کے، فخلعتہما پس اتار دیا اس نے، ہما ان دونوں کو، فخلعت پس اتار دیا اس نے ان دونوں کو، یعنی وہ دونوں کنگن اس نے اتار دیے، فالقتہما پس ڈال دیے اس نے، ہما وہ دونوں، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی پھینک دیے اس نے وہ دونوں کنگن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقالت اور کہنے لگی، ہما للہ ولرسولہ کہ وہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، یعنی اس نے یعنی وہ خاتون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن تھے موٹے موٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان دونوں کنگنوں کے بدلے میں تجھے آگ کے دو کنگن پہنائیں؟ تو وہ ڈر گئی اور اس نے فوراً وہ دونوں کنگن اتارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈالے، پھینکے، اور کہنے لگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ اس حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے مالی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت ہے جو سال میں ایک دفعہ ادا کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر لازمی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاکیزگی اور نشو و نما کے۔
کیونکہ اس کے نتیجے میں مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا چاندی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، ٹھیک ہے۔ اگر اتنی اماؤنٹ یا اس کے برابر نقدی اور یا کوئی اور موجود ہو مالیت والی چیز، ٹھیک ہے، جس کی مالیت اتنی بنتی ہو 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو وہ شخص جو ہے صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس پر زکوٰۃ 1 سال، اس مال پر اگر سال گزر جائے تو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو فرمان الہی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ ترجمہ کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں دردناک عذاب جو ہے اس کی وعید سنائی گئی ہے ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اس میں جو ہے اسی آیت سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے چہروں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ لو مزہ چکھو جس مال کو تم نے اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا، اب اس کو جو ہے دیکھ لو کہ وہ تمہارے کس کام آ رہا ہے، وہ تمہارے لیے عذاب کا باعث بن رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو زکوٰۃ ادا کیے بغیر اپنی بیٹی کو سونے کے کنگن پہنائے ہوئے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگ کے کنگن پہنائے جانے کی وعید سنائی، تو وہ خاتون جو ہے وہ فوراً ڈر گئی، پریشان ہو گئی، اور اس خاتون کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ اس نے وہ دونوں کنگن اتارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ زیور پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ روزمرہ کے استعمال میں آنے والے زیور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر زیور نصاب کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 28 ہے روزے کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلو عمل ابن آدم، تمام عمل یا ہر عمل ابن آدم کا، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا، بڑھا دی جاتی ہے اس کی نیکی، بعشر امثالہا اپنے 10 گنا تک، الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، ضعف بڑھا دینا، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالی، یعنی کیا مطلب ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا اجر یا ہر عمل کے بدلے جو نیکی اس کو ملتی ہے، یا جو اجر اس کو ملتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم لی، سوائے روزے کے، یعنی یہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھانا روزے کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ روزے کے لیے کیا ہے، فَإِنَّهُ لی، پس بے شک وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی
جزا دیتا ہوں۔ یدعو چھوڑتا ہے، شہوتہ اپنی خواہش کو، وطعامہ یعنی کوئی بھی انسان چھوڑتا ہے اپنی خواہش کو، وطعامہ اور اپنے کھانے کو، من اجلی میری وجہ سے، للصائم فرحتان روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ ایک خوشی روزے کی افطاری کے وقت یعنی روزہ کھولنے کے وقت، وفرحت عند لقاء ربہ اور ایک خوشی عند لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، والخلوف فم الصائم اور خوشبو، ٹھیک ہے، اور خوشبو فم منہ الصائم روزہ دار کی، اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو یا بدبو جو بھی اس کے منہ سے آتی ہے اسمیل، اطیب عند اللہ وہ بہت پاکیزہ ہے اللہ کے نزدیک، من ریح المسک ریح کی خوشبو سے بھی، مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک زیادہ اچھی ہے، زیادہ پاکیزہ ہے مشک کی خوشبو سے بھی، والصیام جنۃ اور روزہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ اور جب ہو کسی دن روزہ تم میں سے کسی ایک کا، یعنی جب کسی دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَخْسَبْ تو نہ وہ گالی یرفس پس نہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، ولا یخسب اور نہ وہ گالی گلوچ کرے، وَإِن سَابَّهُ پس اگر کوئی اس کو گالی دے، احد کوئی، او قاتلہ یا اس سے کوئی لڑائی کرے، فلیقل پس وہ کہہ دے، انی امرؤ صائم بس بے شک میں تو روزہ دار شخص ہوں، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے روزے کے ساتھ ہے تو وہ کیا کرے، ولا یرفث نہ تو وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، ولا یخسب اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا یعنی شور شرابہ کرے، واویلا کرے، چیخ پکار کرے، فَإِن سَابَّهُ اور اگر اس کو خود کوئی گالی دے تو وہ کیا کرے، تو یا خود بخود اس سے کوئی لڑائی کرے تو اس کو کیا کرے کہ بے شک میں تو روزہ دار ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا، میں جو ہے اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ جی اب اس حدیث مبارکہ میں روزے کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ روزہ جو ہے روزے کو عربی میں صوم یا صیام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لغت میں صوم کے مطلب جو ہے رک جانے کے ہیں، لغت میں صوم کا مطلب رک جانا ہے، اور اصطلاحی مطلب صوم کا کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جنسی فعل اور تمام برے اعمال سے رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور روزے بھی ہیں جو سنت کے حکم میں آتے ہیں، اور کچھ نوافل بھی ہیں یعنی نفل روزے ہیں جن کے لیے کوئی دن یا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ البتہ جن دنوں کا روزہ رکھنے سے شریعت نے روکا ہے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور وہ روزے جو ہیں وہ عیدین کے روزے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جی بچوں، روزے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے، تو اصل میں روزے کا مقصد کیا ہے؟ حصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر اپنے گناہوں سے پرہیز کرنے اور گناہوں
سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو اس حدیث سے مبارکہ میں روزے کی فضیلت اور اس کا اجر بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر باقی ابن آدم کی جتنی نیکیاں ہیں ان کا ثواب جو ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ کچھ احادیث میں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کچھ علماء جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں اس کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی خود جزا بن جاتا ہوں، یعنی اس بندے کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے روزہ رکھنے والے کو، یا میں اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہوں کہ جو اس کے لیے بے حساب اجر ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، لمٹ نہیں بتائی گئی۔ جیسے کہ عام نیکیوں کی لمٹ بتائی گئی ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کا اجر جو ہے اس کی کوئی لمٹ، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہے اس کا درجہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے، یعنی روزے دار کی خالی معدے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو کوئی اسمیل آتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو روزہ بھی بہت ہی پسند آتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس حدیث میں روزے کو ایک ڈھال قرار دیا، ٹھیک ہے نا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کیا مطلب ہے کہ روزہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال کی وجہ سے انسان تلوار کے زخم سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح روزے کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اسی طرح جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے، اس لیے روزہ جو ہے اس کو ڈھال کہا گیا ہے۔ ہاں، البتہ اس حدیث میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ روزے کے حقیقی فوائد اور اس کی فضیلت و اہمیت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب روزے کو اس کی تمام شرائط اور اس کی جو ہے اس آداب کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ تو اگر روزہ رکھ کر لڑائی جھگڑا کیا جائے اور چور چرابہ کیا جائے، گالی گلوچ کی جائے، تو روزے کا وہ اثر نہیں ہوتا اور روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش کوئی نہ کرے، یعنی روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے اور صبح سے لے کر کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ ہاتھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، اور جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کوئی شور شرابہ اور گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی تمہیں خود گالی دے یا شور شرابہ کرے، او قاتلہ، یا خود وہ آ کر لڑائی کرے، تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بس وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی وہ خود ہی اس سے بچ جائے کہ تم بولتے ہو تو بولتے رہو، تم لڑائی جھگڑا کرتے ہو تو کرتے رہو، میں تو روزہ دار ہوں، میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ تو اس طرح جو ہے روزے کا گویا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ جو حصول تقوی ہے۔ تو جب انسان حصول تقوی جو ہے یعنی انسان کو تقوی حاصل ہو جائے گا تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور روزہ دار جو ہے وہ صحیح معنوں میں اجر کا مستحق بنے گا۔